حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول عام الفیل بروز پیر کو صبح صادق کے وقت ہوئی۔ جواب ان کا بالکل درست ہے، 2 نمبر دیے جائیں۔ مد مقابل ٹیم سے سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی عیسوی تاریخ اور سن کیا تھا؟ عیسوی تاریخ اور سن کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی عیسوی تاریخ 20 اپریل 570 ہے۔ جی نہیں، 571۔ ان کا جواب بالکل درست ہو گیا، 2 نمبر دیے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ گئی، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ننیال خاندانی نجار میں تھی اور وہی ٹھہری۔ اس سفر میں ایک اور معزز خاتون بھی ساتھ تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا کہلاتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ وہ معزز خاتون کون تھی؟ اس معزز خاتون کا نام ام ایمن تھا۔ جواب ان کا بالکل درست ہے، 2 نمبر دیے جائیں۔ مد مقابل ٹیم سے سوال ہے کہ حضرت آمینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ میں کتنے روز مقیم رہی؟ اس سفر مبارک میں کتنے روز مقیم رہی؟ ایک مہینہ قیام کیا۔ جواب ان کا بالکل درست ہے، 2 نمبر دی جائیں۔ جناب ابو طالب تجارت کا کاروبار کرتے تھے، حسب دستور ملک شام کا ارادہ فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابو طالب سے اس قدر محبت تھی کہ جناب ابو طالب جب چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے لپٹ گئے۔ لے جانا نہیں چاہ رہے تھے لیکن لپٹ گئے، تو جناب ابو طالب نے آپ کی دل شکنی گوارا نہ فرمائی اور ساتھ لے لیا۔ جب آپ بصرہ مقام میں پہنچے تو ایک عیسائی راہب کی خانقاہ میں اترے۔ سوال یہ ہے کہ اس عیسائی راہب کا کیا نام تھا؟ بحیرہ۔ جواب ان کا بالکل درست ہے، 2 نمبر دی جائیں۔ مد مقابل ٹیم سے سوال ہے کہ بحیرہ سے لوگوں نے یہ پوچھا کہ تم نے کیوں جانا اور تم نے کیسے پہچانا کہ یہ سید المرسلین ہیں؟ کس بات سے پہچانا، کیا وجہ سے پہچانا جو آپ کی کتاب میں درج ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب قافلہ آ رہا تھا تو ہم نے دور سے دیکھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو راستے میں جو بھی درخت وغیرہ آتے تو آپ کو سجدہ کرتے۔ نامکمل ہے بھی جواب۔ درخت وغیرہ آپ کو سجدہ کرتے، جو بھی پتھر وہ آتے۔ سیرت نے بھی الگ طریقے دیا ہے اس کو، اور اچھے جواب دو اس کو۔ راستے میں جو بھی پہاڑ، درخت، پتھر جو بھی آتے تو آپ کو سجدہ کرتے۔ جواب ان کا درست ہیں، 2 نمبر دی جائیں کہ میں وہ منظر دیکھ رہا تھا کہ جو ہی آپ لوگ پہاڑ سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے، جتنے درخت اور پتھر تھے وہ سب سجدے کے لیے جھک گئے تھے۔ ان کا جواب بالکل درست ہو گیا، 2 نمبر دی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے پھر کر چند روز نخلا میں قیام فرمایا، پھر ہرا میں تشریف لائے اور ایک مشہور و معروف شخص کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھ کو اپنی حمایت میں لے سکتے ہو۔ عرب کا شعار تھا، عرب کا یہ امتیاز تھا کہ جب کوئی ان کا طالب حمایت ہوتا تو کوئی دشمن بھی اگر ہوتا تو انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اس شخص نے درخواست منظور کر لی اور اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تشریف لائے،
وہ شخص بھی اونٹ پر سوار تھا، حرم کے پاس آیا تو پکار کر کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آئے، نماز ادا فرمائی اور دولت خانے کو واپس گئے۔ وہ شخص اور اس کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے سائے میں لائے تھے۔ بتلانا ہے کہ وہ شخص کون تھا جس نے آپ کو پناہ دی اور اتنے ہتھیار بندی کے ساتھ آپ کو اپنی جگہ پر پہنچایا۔ وہاں کے حالات ایسے تھے۔ جواب بالکل بری نہ۔ شخص کا نام مطعم بن عدی تھا۔ جواب ان کا بالکل درست ہے، 2 نمبر دیے جائے۔ مد مقابل ٹیم سے سوال ہے کہ کیا مطعم بن عدی نے ایمان لایا یا نہیں؟ ایمان لایا یا نہیں؟ اور اس شخص کی وفات کب ہوئی؟ انہی سطروں کے نیچے درج ہے یہ۔ وفات کب ہوئی بتانا ہے خاص طور سے۔ پہلے تو ایمان کے بارے میں بتلانا ہے، انہوں نے ایمان لایا نہیں لایا۔ اتنا عظیم آدمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے سیکورٹی کے ساتھ لے جا رہا ہے وہ۔ مطعم بن عدی نے ایمان نہیں لایا تھا۔ جی ہاں، تو آدھا جواب درست ہوا بھی، ایمان نہیں لایا تھا انہوں نے۔ اس کی وفات کا تذکرہ اسی لیے خاص طور سے کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے اخلاق کے ساتھ وہ پیش آیا تھا۔ غزوہ احد میں ہوا تو جی نہیں، ہجرت کے بعد ہوئی تھی۔ اصل میں تم سوال جو ہے تو لوگوں سے طلب کر رہے تو کیسے صحیح ہوں گا وہ؟ ان کا جواب درست نہیں آیا ہے۔ اصل میں وہ غزوہ بدر ہی ہے، شروع میں یہ بات ہوئی تھی کہ وہ اصل میں اس نے وفات پائی، غزوہ بدر سے بالکل پہلے وفات پائی تھی۔ یہ قریب آ گئے تھے جواب کے، لیکن جواب نہیں دے سکے، اس لیے کہ جواب طلبہ سے مانگ رہے تھے، یہ جواب صحیح نہیں دے سکے۔ ان کو صرف 1 نمبر دیا جائے۔ ہجرت حبش سن 590 میں ماہ رجب میں پیش آئی۔ حسن اتفاق سے اس سفر کے لیے جب یہ لوگ بندرگاہ پہنچے، یعنی جو ساحل ہوتا ہے وہاں سے جہاز وغیرہ رخصت ہوتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو 2 تجارتی جہاز حبشہ کو جا رہے تھے۔ جہاز والوں نے سستے کرائے پر ان کو بٹھا لیا، ہر شخص کو معمولی رقم دینی پڑی۔ سوال یہ ہے کہ وہ کتنی رقم دینی پڑی؟ بس سستے کرائے پر، اتفاق کی بات ہے، اس نے اتفاق لکھا آپ کی کتاب میں۔ انہوں نے 500 درہم لیے تھے۔ معمولی رقم ہوتی ہے 500 درہم۔ نہیں، 5 درہم لیے تھے، 5 درہم۔ جواب ان کا بالکل درست ہو گیا، 2 نمبر دی جائیں۔ صرف 5 درہم پر یہ سب کرایہ طے ہوا تھا اور اس سے یہ لوگ رخصت ہوئے تھے۔ اسی قیام حبشہ کے اثناء میں کسی دشمن نے نجاشی کے ملک پر حملہ کیا۔ نجاشی اس کے مقابلے کے لیے خود گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہاں جو ٹھہرے ہوئے تھے حبشہ میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک شخص جانا چاہیے اور خبر بھیجتا رہے کہ اگر ضرورت ہو تو ہم بھی نجاشی کی مدد کے لیے آئیں گے۔ ایک نامور صحابی، اگرچہ وہ سب سے کم سن تھے، اور لیکن انہوں نے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ سب سے کم سن تھے، اتنے طاقتور بھی نہیں تھے، سب سے آگے انہوں نے یہ بات پیش کی کہ اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور مشق کے سہارے
نیل تیر کر رزمگاہ پہنچے. ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نجاشی کی فتح کے لیے دعا کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور دعائیں مانگتے جاتے تھے. چند روز بعد وہ صحابی واپس آئے اور خوشخبری سنائی کہ نجاشی کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی ہے. اس صحابی نے اپنے آپ کو پیش کیا, سب خاموش رہے, لیکن انہوں نے یہ پیش کیا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں اور میں جو ہے نجاشی کے طرف سے میں وہاں پر جاؤں گا اور وہاں کی ساری خبریں آپ کو پہنچاتا رہوں گا. وہ تفصیل سے علامہ شبلی نعمانی نے بہت تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے, میں نے بہت مختصر بیان کیا آپ کو. کیونکہ کل سے یہ سلسلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ, ایسا ذہن کھل گیا طلبہ کا اور اتنے سوالات سامنے آ گئے, تحقیقات پیش کی کہ کل تحقیق پہ تحقیق سامنے آئی آپ کی. حضرت جعفر حضرت جعفر کم سن تھوڑی دے ہوں. ان کا جواب درست نہیں آیا ہے. وہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کمسن تھے اس وقت, اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور وہاں سے خبریں دیتے رہے. وہ مد مقابل سے سوال ہے, سامنے والی ٹیم سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ حج کے زمانے میں رؤسائے قبائل کے پاس, صفر نمبر دیا ان کو, رؤسائے قبائل کے پاس جا کر تبلیغ اسلام فرمایا کرتے تھے. سن 1090 میں آپ متعدد قبائل کے پاس تشریف لے گئے. عقبہ مقام کے پاس جہاں اب مسجد العقبہ ہے, خزرج کے چند اشخاص آپ کو نظر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نسب و حسب و نسب پوچھا, نام و نسب پوچھا. انہوں نے کہا کہ خزرج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائیں. ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا, دیکھو یہود ہم سے اس اولیت میں بازی نہ لے جائیں, یعنی یہود نہ ہمیں ملے ورنہ وہ ہم پر اس طرح کی ہم کو بہکا دیں گے. یہ کہہ کر سب نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا. یہ 6 اشخاص کون تھے بتلانا ہے, تو اس میں سے آپ صرف 2 کے نام بتائیے. آپ ان 6 شخصوں میں سے ایک ابو الہیثم بن تیہان تھے اور دوسرے برا بن مالک تھے. کون تھے مالک؟ برا بن مالک. ورا برا نہیں, برا نہیں ہے اس میں. اسعد بن زرارہ تھے. یہ جواب ان کا بالکل درست ہو گیا. 2 نمبر دی جائیں. یہ ابو الہیثم بن تیہان اور ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہما, یہ دونوں ان کا جواب درست ہو گیا ہے. بقیہ مد مقابل سوال ہے کہ 2 نام آپ بھی بتائیں, اس میں سے 4 نام ابھی میرے پاس موجود ہیں. دوسرے تھے اوف بن حارث اور رافع بن مالک. جواب ان کا بالکل درست ہو گیا. 2 نمبر دیے جائیں. وہ مکمل جو ہے قطبہ بن عامر بن حدیدہ ہیں, جابر بن عبداللہ ابن ریاب ہے, یہ سب حضرات تھے اس میں. ان ایک دم سے ان 6 اشخاص نے قبیل خزرج سے اسلام قبول کیا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے قبل جو مسلمان مدینہ آ چکے تھے, اس میں حضرت اسد بن زرارہ کی تحریک سے بنی بیاضہ کے محلے میں انہوں نے جمعہ کی سب سے پہلے نماز ادا فرمائی. بتلانا یہ ہے کہ اس جمعہ کی نماز کی امامت کس نے فرمائی؟ سب سے پہلا جمعہ تھا وہاں پر یہ, اور سب سے پہلے انہوں نے امامت فرمائی, اور یہ سمجھیے کہ پہلا جمعہ تھا یہ. مصعب بن عمیر تھے. تو سمجھ کے بول رہے یا مطلب سوچ کر بول رہے, یعنی آپ تیر لگا رہے, اندازہ لگا کے بول رہے کیا صحیح بول رہے آپ؟
नाम आगे पीछे जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है, 2 नंबर दिए जाए। मध्य मुकाबिल टीम से सवाल है कि इस जुमा में कितने नमाजी थे? कितने नमाजी थे इसमें? नमाजी बहुत सारे थे। असल में एक वाक़या पेश आ गया था कि शाम से काफ़िला आया था तिजारत का, उसमें सब लोग लग गए थे और बहुत सारे लोग फिर वहाँ से रुखसत हो गए। फिर वो आए थे, नाजिल की गई कि जब जुमा की अज़ान दी जाए या उसके लिए निकल पड़ो करके और तिजारत वगैरह छोड़ दो करके, ये उसका शान नुज़ूल है। हमने सिर्फ आपसे तादाद पूछी है कि वो कितने लोग बाकी रह गए थे वहाँ पर, कि उन्हीं लोगों को लेकर नमाज अदा की गई। 12 लोग बाकी थे। नहीं, इतने भी कम नहीं थे वो। 70 लोग बाकी थे। जी नहीं। आज उनका जवाब इनका दुरुस्त नहीं पहुंचा है। वो सिर्फ 40 अफराद थे। आपने 70 वगैरह कहा है, असल में ये दिन से कह रहे थे आप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 0 नंबर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी मदीने मुनव्वरा की जब ख़बर पहुंचती है तो तमाम शहर हमातन चश्म इंतज़ार था। मासूम बच्चे और जोश में कहते थे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। लोग हर रोज़ तड़के से निकल कर शहर के बाहर जमा होते और दोपहर तक इंतज़ार करके हसरत के साथ वापस चले जाते। एक दिन इंतज़ार करके वापस जा चुके थे कि एक शख्स ने किले से देखा और क़राइन से पहचान कर पुकार उठा, ऐ अहले अरब, लो तुम जिसका इंतज़ार करते थे वो आ गया है। तमाम शहर तकबीर की आवाज़ से गूंज उठा। अंसार हथियार सज कर बेताना घरों से बाहर निकल आए। सवाल ये है कि वो कौन शख्स था जिसने किले से देखा और क़राइन से और वहाँ के आसार से पहचान लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन तशरीफ़ ला चुके हैं और मदीने मुनव्वरा पहुँच चुके हैं, उसके करीब पहुँच चुके हैं। वो शख्स कौन था? वो शख्स यहूदी था कि और जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है, 2 नंबर दिया। एक यहूदी था जिसने ये उनको ख़बर सुनाई थी। मदीने मुनव्वरा से 3 मील के फासले पर बालाई आबादी है जिसको आलिया या खुबा कहते हैं। यहाँ अंसार के बहुत सारे ख़ानदान आबाद थे। उनमें सबसे मुमताज़ ख़ानदान था और कुलसूम बिन अल-हदम ख़ानदान के अफसर थे, यानी उनके ज़िम्मेदार थे, रईस थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी उन्हीं के हिस्से में आई, पता है आपको। तो तमाम ख़ानदान ने जोश मसरत में अल्लाह अकबर का नारा मारा। बताना ये है कि वो सबसे मुमताज़ ख़ानदान कौन सा था उस इलाक़े में, खुबा मकाम पर। जिस ख़ानदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेज़बान हैं। जी 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 40 अफराद। जवाब दुरुस्त आया, 40 अफराद। नहीं, इसमें पूरी तफसीलात दी मौलाना असल में, लेकिन आखिर में 40 अफराद का तय है उसमें कि 40 अफराद ही थे वो। जी हाँ,
نہیں 40 افراد کے بارے میں زیادہ ہوئے اس میں، ہم نے وہی کہا ان سے جی نہیں 12 40 افراد ہے، آپ دیکھیے کتاب میں دیکھ سکتے ہیں آپ. چالیس والا صحیح اصل میں یہ ہم نے تفصیل یعنی کتاب سے دیکھ کر لکھا ہے ہم نے یہ. جی ہاں 40 افراد تھے وہ کسی اور دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے شاید وہ. تو آپ کو بتلانا ہے کہ وہ خاندان جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے وہ نامور خاندان کون سا تھا وہ. اور یہ سب تفصیلات میں جو بیان کی ہے اس کے پہلے ہے یہ. چلو آگے اور سوالات کرنے ہیں، جلدی جلدی بولو. یہ ان کا جواب درست نہیں آیا ہے. خاندان عمرو بن عوف ہے وہ خاندان، مشہور خاندان. تو یہاں سوال ہے، صفر نمبر دیا جائے. اسیران بدر یعنی اسیران جنگ بدر جب مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، یعنی قیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قیدی لائے گئے جی، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوج محترمہ بھی تشریف رکھتی تھی وہاں پر، ان میں سے ان کے ایک عزیز بھی تھے ان اسیران بدر میں. ان پر نگاہ پڑی تو بے ساختہ بول اٹھی، تم نے بھی عورتوں کی طرح خود بیڑیاں پہن لی. کیا کہا؟ تم نے بھی عورتوں کی طرح خود بیڑیاں پہن لی. یہ نہ ہو سکا کہ لڑ کر مر جاتے. بتانا یہ ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کس عزیز کی طرف یہ اشارہ کر کے کہا جو قیدی بنا ہوا تھا. جی جی وہ ان کے والد تھے، زمعہ نام تھا ان کا. جی نہیں یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور سے مخاطب ہو کر کہا. کیا بولنا چاہ رہے تھے؟ بولو. تمہارے ذہن میں کیا تھا؟ بولو. جی نہیں، وہ غلام سے کہ مخاطب ہوں گی، ان کے خاندان کا آدمی تھا اور وہ نامور آدمی تھا، اور ان سے کہا انہوں نے کہ تم نے بیڑیاں عورتوں کی طرح بیڑیاں پہن لی. وہ حضرت سہیل بن عمرو ہے جو بعد میں صحابی بنے. حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ تھے، اس وقت وہ قیدی تھے. ان کا جواب درست نہیں آیا، صفر نمبر دیا جائے. ایسی ایک سوال آپ سے بھی ہے کہ انہی قیدیوں میں ایک شخص تھا جو نہایت فصیح اللسان تھا، عام مجمع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریر کیا کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا رسول اللہ ان کے نیچے کے 2 دانت اکھڑوا دیا جائے کہ پھر اچھا بول نہ سکے اور آپ کے خلاف تقریر نہ کر سکے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اگر اس کے عضو بگاڑ دوں گا یعنی مصلح کر دوں گا تو میں تو نبی ہوں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ میرے اعضاء کو بگاڑ دے گا. جی بولیے. اس شخص کا نام سہیل بن عمرو تھا. بالکل جواب ان کا درست ہے، 2 نمبر دیا. یعنی دونوں کنڈیشن جو بتائی گئی سوال دونوں سوال میں، جس کا آپ نے جواب نہیں دیا، یہی سوال حضرت عمر بھی تشریف لائے. تو ان کا جواب درست ہے، 2 نمبر دی جائے. یہ آخری سوال ہیں. جنگ احد میں دشمنوں نے آپ پر پتھر پھینکے، تیر برسائے، تلواریں چلائی، دندان مبارک کو شہید فرمایا، جبین اقدس کو خون آلود کیا، لیکن حملوں کا وار آپ نے جس سے پر روکا اور صرف کیا کہا، یہ دعا کی تھی. تو وہ دعا کیا تھی وہ؟ ہاں
बस वो दुआ बताना है आपको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, रब्बि ग़फ़िरली क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। नहीं, अल्लाह इनको माफ़। क्योंकि मग़फ़िरत की जो ज़िक्र है, मग़फ़िरत का ज़िक्र अभी है ही नहीं ना, क्योंकि अभी तो काफिर है वो लोग, अभी तो कुफ़ार है ना, वो कुफ़ार और मुश्रिकीन का मामला है। वहाँ पर मग़फ़िरत की क्या दुआ करेंगे वहाँ पर? अल्लाह मेरी कौम को माफ़ कर दे, वो मुझे जानती नहीं, ये दुआ की। अच्छा, माफ़ कर दें। जी, माफ़ी कैसे, किसके लिए मांगेंगे? मतलब माफ़ी किसके लिए मांगी जाती है? सवाल तुम समझ रहे हो ना? जी। माफ़ी का सवाल कैसे करेंगे यहाँ पर? सवाल एक मरतबा, हाँ, सवाल एक मरतबा फिर से। नहीं, सवाल ये है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना, जब आपके दंदान मुबारक शहीद हुए, खून आलूद हुए आप, तो इस मौके पर आपने एक दुआ की, असल में सिर्फ एक दुआ की। बद्दुआ भी कर सकते थे आप वहाँ पर, लेकिन आप एक दुआ फरमाई वहाँ पर। आपकी किताब में अलग से दुआ दी हुई है, वो का जवाब दुरुस्त नहीं आया है। वो दुआ थी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। दौस कबीला यमन में रहता था, तो फ़ैल बिन अम्र दौसी उस कबीले के सरदार थे। वो कदीमुल इस्लाम थे, मुद्दत तक वो अपने कबीले को इस्लाम की दावत देते रहे, लेकिन वो अपने कुफ्र पर वहाँ का आदमी अड़ा रहा। नाचार व खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और कबीले की हालत अर्ज़ करके गुजारिश की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हक़ में बद्दुआ फरमा दीजिए आप। लोगों ने ये सुना तो कहा कि अब दौस कबीले की खैर नहीं, वो बर्बादी में उनके लिए कोई शक नहीं। लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अल्फाज में ये दुआ फरमाई, वो दुआ क्या थी? हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दौसी ये वहाँ से एक बात लाए थे कि मैं रोज़ाना लोगों के घर पर जाता और उनको दावत देता, लेकिन वो दावत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। बस अब तुम उनकी बर्बादी के लिए दुआ फरमा दीजिए। ऐसी ही दुआ है, वो भी कुछ करीब करीब ऐसी दुआ है कि आपने वहाँ मग़फ़िरत के बारे में नहीं कहा उनसे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर क़ौमी फ़इन्नहुम ला मग़फ़िरत के लिए यअलमून। नहीं कहा। मग़फ़िरत तो नागुमानी कौल नहीं किया, मग़फ़िरत कैसे करेंगे उनको? अभी असल में चूँकि सीरतुन नबी अल्लामा शिबली नौमानी और अल्लामा सीरतुन नबी का पहला साल है, और पहले साल में होता है इस तरह से, इसकी बारीकियों पर, उसके इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं जाता है। का जवाब दुरुस्त नहीं आया। वो दुआ ऐसी थी, अल्लाहुम्मा हदी दौसन वअती बिहिम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। उस्ताज़ गिरामी मौलाना शेख कलीमुद्दीन साहब बहुत ही दिलचस्प और अछूते अंदाज़ में सवालात कर रहे थे। शोबे आलिया का ये दूसरा सेमीफ़ाइनल मुकाबला था, जिसमें मोहम्मद सलमान की टीम ने 16 नंबरात हासिल किए और मोहम्मद नौमान की टीम ने 11 नंबरात हासिल किए। मोहम्मद सलमान फ़ातिह करार पाए। इंशाअल्लाह इनका मुकाबला फ़ाइनल में मोहम्मद मारूफ़ से होगा। ये दोनों